اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں اپنی بہنوں کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 33ویں قسط لیے حاضر خدمت ہوں، اور آج 33ویں قسط میں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک پر بات کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضبط، تحمل، صبر اور استقلال کے مظاہرے نہایت عاجزی و انکساری اور عزم کے ساتھ پیش کیے، اور اپنے رب کے لیے ہر طرح کی تکالیف نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عزت افزائی فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو اتنی عزت نہ بخشی گئی تھی۔ یہ 12 نبوی کا واقعہ ہے۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ دوشنبہ کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور ادب سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے بلایا ہے۔ حضور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آپ کو چاہ زمزم پر لے گئے، وہاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے خوب دھویا، پھر سینہ و دل میں ایمان اور نور خدا بھر کر دل کو اپنی جگہ رکھا اور سینہ برابر کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان پہنچے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق پیش کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیے، اس پر انبیاء سوار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ وہ براق اس قدر تیز رفتار تھا کہ چند لمحوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے آیا۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تمام انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جمع تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی امامت کی، اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور براق چل پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف سفر ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل نے دربان کو آواز دی کہ دروازہ کھول دو۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا آپ کو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، ہاں۔ تب آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں فرشتے اور انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے اور کہہ رہے تھے، مرحبا مرحبا، کیا ہی خوب آنے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ مختلف آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ سب انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے، جہاں 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، جنہیں آسمان پر جنت کی نہریں اور زمین پر نیل اور فرات بنایا گیا۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المعمور لایا گیا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ پیالہ اس فطرت صحیحہ کی علامت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قائم رہے گی۔ جب آپ سدرۃ المنتہا کے آخری حد پر پہنچے، جسے کائنات کی سرحد کہنا چاہیے، تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اس سے آگے بڑھنے کی مجھ میں طاقت نہیں، آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے بال و پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے گی، آپ تشریف لے جائیے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر کر دوسری سواری رف پر سوار ہوئے۔ اس جگہ کو مقام جبرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رف پر تنہا سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہاں اسرافیل فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں سے غیب سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نزدیک آ جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا، اے خداوند عالم، تمام قسم کی بزرگیاں اور تعریف تیرے لیے ہی ہے۔ دوبارہ آواز آئی، اے پیارے محبوب، تم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اس کی اگلی قسط، اس کا سلسلہ اگلی قسط میں پوری کروں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔